بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے نواز. آپ آگے آئے ادھر سارے آگے ادھر ادھر اٹھ کے یہاں سامنے آئے, اٹھ کے آ جائیں آگے, اٹھ کے ادھر آئے سامنے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والمؤمنين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحارمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي من يؤلمهم يؤلمني ومن يحسنهم فقد يحسنني ومن سالمهم فقد سالمني ومن حاربهم فقد حاربني إنهم مني وأنا منهم. صلوات. خدائے رحمان الرحیم تصدق کے چہارہ معصومین, ہم سب کی صف عزا کا بچھانا, اس پر حاضر ہونا قبول و مقبول فرمائے. صدیقہ کبریٰ مظلومہ کائنات جناب زہرا سلام علیہا کی رضا کے وصول کا سما قرار پائے. شہدائے کربلا کی سیرت, کردار, ان کی قربانیوں, ان کی جان نثاریوں سے ہمیں درس حاصل کرنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں مظلوم کربلا کی قبر اطہر کی زیارت, روز قیامت آپ کی شفاعت نصیب آئے. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو. مالک ہمیں امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما. دشمنان محمد و آل محمد قابل ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. وطن عزیز کی حفاظت فرما. اس کی پاک افواد, اس کی نظریاتی طول آخری سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما. مالک کائنات تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. روز قیامت محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. صلوات پڑھی چلو. حضرت گرامی, مظلوم کربلا کے خانوادہ جنہیں اہل بیت نبوت, معدن رسالت کے پاک و پاکیزہ عناوین سے دنیا جانتی پہچانتی ہے. اہل بیت
وہ مظلوم اور وہ عظیم ہستیاں ہیں. مدینہ میں اگر ان کو دیکھا جائے تو خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، رحمت العالمین در اہل بیت پہ کھڑے ہو کے دن میں کئی مرتبہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیتیں پڑھ کے اذن دخول مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا میں خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، رحمت العالمین، افضل البشر، کائنات میں سب سے افضل البشر، اے اہل بیت نبوت، کیا تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جو پوری کائنات کا وارث و مالک ہے، وہ اس دروازے پہ کھڑا ہو کے رک کے ہر روز کم از کم مفسرین نے لکھا کہ 6 مہینے آپ اس آیت مجیدہ، آیت تطہیر کی تلاوت کر کے اذن دخول مانگ کے دنیا کو بتاتے رہے کہ میرے اہل بیت نبوت کے مقام اور رتبے کو پہچان. لیکن افسوس کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا، جیسے ان کا احترام تھا وہ نہیں کیا. آج بھی افسوس یہی ہے کہ جن کی محبت اجر رسالت قرار پائے، جن کی وجہ سے دنیا کو عزت، احترام، تکریم، مقام، رتبے ملے، وہ تو مسلمانوں کے کاغذوں میں پیچھے آتے ہیں، اور جن کو وہ رتبہ ملا ہے ان کو آگے لے کے آتے ہیں. جبکہ جن کی محبت اجر رسالت ہے، جن کی محبت اور مودت کے بغیر کوئی عمل خیر نہیں بن سکتا، کوئی نیکی نہیں کہلا سکتی، ان کو ہم پیچھے دھکیل دیں، اور جو ان کے دروازے کے محتاج ہیں، جو اس بات کا اعتراف و اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ایک خلیفہ کا بیٹا باپ کی خدمت میں یہ شکایت لے کے جائے کہ بابا حسن نے مجھے کہا ہے خبردار تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو میری اس نے توہین کر دی ہے، تو وہ خلیفہ یہ کہے کہ حسن کیا واقعاً انہوں نے ہمیں غلام کہا ہے؟ ہاں بابا، ہاں اگر یہ کہا ہے تو جاؤ، جلدی سے جاؤ، ان سے کہو کہ حسن ہمیں لکھ کے دے دو کہ ہم آپ کے غلام کے بیٹے ہیں. اور اگر وہ لکھ کے دے دیں تو پھر یاد رکھنا جب مجھے قبر میں اتارنا تو میرے کفن میں وہ تحریر لکھ کی ہوئی رکھ دینا، تاکہ روز قیامت میں خدا کے دربار میں پیش کر کے نجات کا مطالبہ کر سکوں کہ دیکھو حسن نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا. ٹھیک، اب ان غلاموں کو جب ہم بل بناتے وقت یہ لکھیں گے تحفظ ناموس سے صحابہ و اہل بیت، اصحاب پہلے آ گئے، اہل بیت بعد میں آ گئے، محتاج پہلے آ گئے، مالک بعد میں آ گئے، جن پہ صدقہ حلال ہے وہ مقدم ہو گئے، جن پہ صدقہ حرام ہے وہ مؤخر ہو گئے، جن پہ درود پڑھے بغیر نمازیں نہیں ہوتی وہ مؤخر ہو گئے، جن کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کو مقدم کر دیا تم نے. وہ ہستیاں کہ جن کا ماضی دیکھا جائے تب بھی وہ آل میں شمار ہوتے ہیں، ان کا مستقبل دیکھا جائے تب بھی وہ آل میں شمار ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، یہی پڑھتے ہیں نا، علی آل ابراہیم،
تو آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ تک، سرکار مرتضیٰ تک، سرکار امام زمان علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آل ابراہیم شمار ہوتے ہیں۔ لیکن آل ابراہیم کا ایک سلسلہ سرکار مصطفیٰ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ مصطفیٰ کو اوپر سے دیکھو تو وہ آل ابراہیم پہ شمار ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کے مقام کو اگر دیکھنا ہو تو وہ آل محمد کی صورت میں اس کی پیچھے چلتے جاؤ تو قیامت تک جتنے امام ہیں وہ آل مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ جو درمیان میں دو آل کے درمیان میں مرکز و محور قرار پاتا ہے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ اس کی آل کو تم اصحاب سے پیچھے لے جاؤ، اس کی آل کو تم ازواج سے پیچھے لے جاؤ، تو یہ عدل نہیں کیا آپ نے، یہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ محمد و آل محمد کو جو خالق نے مقام دیا ہے، اگر تو اس درود ابراہیمی میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آل پر بھی اور ان کے اصحاب پر بھی، تو پھر یہاں بھی آل و اصحاب لے آؤ۔ جب وہاں نہیں کہا تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائیوں، میں نے یہ حدیث قصہ کے جو چند کلمات عنوان کلام قرار دیے اس لیے دیے ہیں تاکہ کچھ عرض کر سکوں اپنے دوستوں کو بھی، آپ کو بھی بتا سکوں کہ دیکھیے آل اصحاب کا مقام برابر نہیں ہوتا۔ جی قرآن کریم بھی جب نازل ہوا تو اس نے ہر ایک کے مقام و رتبے کو پروٹوکول کے ساتھ اسی ترتیب سے رکھا کہ پہلے کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے۔ جی تو جب آپ درود اپنی مرضی سے جو بھی پڑھتے ہیں اس درود میں تو اصحاب کو بعد میں لاتے ہیں، لیکن جب بل لکھنے بیٹھے تو آل بیت پیچھے چلے گئے، اصحاب مقدم آ گئے۔ جی جب پھر اصحاب کی صف گننا شروع کر دیتے ہو تو جس نے رسول اللہ کا نکاح پڑھا تھا، جس کی آغوش میں 40 سال رسول اللہ نے پرورش پائی تھی، وقت گزارا تھا، اس کی ایمان پر تمہیں شک ہے، اور جس نے پوری زندگی رسول اللہ کو جنگوں میں الجھائے رکھا، پتھر مارے، آپ کے اصحاب کو زخمی کیا، آپ کے خلاف ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی جنگ، جو فتح مکہ کے وقت غلامی کی قید میں آنے کے بعد ڈرتے ہوئے اسلام کو قبول کرتا ہے، وہ تو تمہارے نزدیک بہت بڑا صحابی ہو گیا، جسے رسول معاف کرنے کے باوجود یہ کہہ دے دیں کہ خبردار، ٹھیک ہے میں نے عام معافی کا اعلان تو کر دیا ہے، خبردار میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا حمزہ کا ٹکڑے ٹکڑے جگر جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، جس سے میرا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا رتبہ اور ان کا رتبہ برابر ہو سکتا ہے؟ تاریخ کے تلخ حقائق کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ ان کتابوں کو کس آگ کی بھٹی میں ڈالو گے جو کہ سیاہ کے نام سے اور معتبر کتب حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں؟ ابھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا، کبھی اس کے خلاف پرچہ، کبھی اس کے خلاف پرچہ، کبھی اپنے خلاف، کبھی دوسرے کے پاس۔ یہی تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، پہلے دن میں نے نزاکتی کونسل میں یہی کہہ کے اس بل کو اٹھا کے رتی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا کہ مجھے کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے فتنے کا باعث بنے گا۔ ابھی تک تو وہ پاس نہیں ہوا اور اب ہی سے وہ فتنہ بن چکا ہے اور اس کی فتنہ انگیزیاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے حکومت عقل کے ناخن لے اور اس بل کو ریجیکٹ کر دے، اس سے امن کی بجائے فساد پیدا ہوگا۔ جن کی ناموس کی حفاظت کے تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، اس کی حفاظت کی بجائے اس کی ناموس کے کئی پہلو سامنے آئیں گے، پھر تمہارے لیے چھپانا مشکل ہو جائے گا، بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تم ان کو تو روک لو گے یا نہیں روک سکو گے تلوار کے زور سے، گولی کے زور سے، لیکن اس ہندو کا کلام آپ نے سن لیا ہوگا جس نے اسی بل کے بارے میں آپ کو جھنجھوڑا کہ تم نے رسول زادیوں کی چادریں چھینی پھر بھی مسلمان رہے، تم نے بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا پھر بھی مسلمان رہے، تم نے حسین کو قتل کیا تب بھی مسلمان رہے، جی تم نے رسول کی بیٹیوں کو بازار و درباروں میں سر رنگے پھرایا پھر بھی تم مسلمان رہے، یزید بھی تمہارے نظروں میں مسلمان رہا، اگر مسلمان نہیں ہے تو ابو طالب، جی دشمن کو خود تو موقع دے رہے ہو۔ مقام اہل بیت کو پہچانو،
جنہیں رسول اللہ یہ کہہ رہی ہیں چادر کے نیچے لے کر حد بندی کر کے جس میں آپ نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے، اس چادر کے اندر لے کے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، خالق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، چادر کے نیچے ہیں، اس کے باہر جانے ہیں، وہ سے اہل بیت نبوت پہ شمار نہیں ہوتے۔ بھلا حضرت ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا آگے یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں، میں آپ کی زوجہ ہوں، ام المؤمنین ہوں؟ تو جواب ملا انت علی الخیر، آپ نیک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ طیبہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ میری زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، لیکن ابھی اس رتبے تک نہیں پہنچی کہ اہل بیت کی چادر کسا کے نیچے آ سکو۔ جی اتنی نظر میں رسول اللہ کی نظروں میں معتبر تھی کہ جب دنیا سے جانے لگے تو اسی حضرت ام سلمہ کو آپ نے ایک شیشی دی تھی جس میں کربلا کی مٹی تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا جس دن میرا حسین کربلا میں ظلم و جور سے شہید ہو جائے گا نا، یہ کربلا کی مٹی ہے، اس دن یہ خون میں بدل جائے گی، بس اسے سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین ظلم و جور سے شہید کر دیا گیا۔ جسے یہ عظیم امانت سونپ کے جا رہے ہیں، خود سوچئے اس زوجہ کا، اس بیوی کا رسول اللہ کی نگاہوں میں کتنا مقام ہوگا۔ جی لیکن اہل بیت میں شمار نہیں ہوتی، ازواج میں ہیں، اور ازواج کے لیے جو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، کسی مسلمان کو کوئی اس سے انکار نہیں، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ نص قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت کیا ایک حرف کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہماری مائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا سلام ہو ان پہ، خدا نے ان کو مقام و رتبہ عطا کیا ہے، لیکن جہاں مقام و رتبہ عطا فرمایا وہاں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر نیک کام کرو گی تو 2 برابر ثواب ملے گا، اگر غلط کام کرو گی تو 2 برابر گناہ بھی ملے گا۔ اپنی ازواج کو کہیں، اور قرآن نے کہا ہے امہاتکم یا امہاتہم، تمہاری یا ان کی مائیں ہیں، مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، یعنی تم مردوں کی مائیں ہیں۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، اس میں واضح لکھ دیا مفسرین نے یہ ازواج النبی یہ عورتوں کی مائیں نہیں ہیں، یہ مردوں کی مائیں ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ مفسرین ذرا یہ تو بتاؤ، تم انہیں مردوں کی مائیں قرار دے رہے ہو، عورتوں کی مائیں کیوں نہیں قرار دے رہے؟ تو سامنے وہ واقعات آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو دل میں ایسے بدخیالی میں مرتکب ہو رہے تھے کہ جب رسول اللہ دنیا سے جائیں گے تو میں آپ کی فلاں زوجہ سے شادی کروں گا، میں فلاں سے شادی کروں گا، میں فلاں سے شادی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی بیویوں کو ان کی مائیں قرار دے کر قیامت تک کے لیے ان اسرار نبوت کو محفوظ کر دیا کہ نہ کوئی ان سے مرد شادی کر سکے گا، نہ وہ اسرار نبوت ان تک پہنچ سکے گا۔ محمد وآل محمد بلند سلام۔ اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ 11 بیویاں جب دنیا سے گئے 9 موجود تھی، ایک کنیز بھی تھی جناب ماریہ قبطیہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس کی مختلف تعویلیں بھی کی گئی۔ کسی بھی مرد کے لیے سب سے زیادہ رازدار اس کی بیوی ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے وہ اپنے تمام رازوں کو شاید چھپا لے، لیکن وہ زوجہ اور بیوی ایسی ہے جو اس کے ہر لمحے کی گواہ ہوتی ہے۔ جی اور پھر ایک بیوی ہو
ہو سکتا ہے کوئی اس کو چپ کرا لے. جی جہاں اتنی زیادہ بیویاں ہوں، پھر مختلف قبیلوں سے ہوں، پھر ان میں سے کچھ ایسوں کی بیٹیاں ہوں جو زمانہ ماضی میں آپ کی جان مشن کے دشمن رہے ہوں، جی ان کی بیٹیاں ہوں، ان کو منتخب کر کر کے یہ بتا دیا کہ میری زوجیت میں آنے والی اعلان نبوت اعلان اسلام سے پہلے کی جو دشمن تھے ان کی بیٹیاں میری زوجہ ہونے کے باوجود میری عصمت، میری طہارت، میری صداقت، میری امانت اس کی گواہ ہیں اور کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکی. تو دنیا والوں تم میرے مقام اور رتبہ کو کیا پہچان. اور اسی اہل بیت اور ازواج کو جب آمنے سامنے لایا جاتا ہے تو بڑی معتبر زوجہ ام سلمہ کو کہہ دیا جاتا ہے انت علی الخیر، لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. ان چادر والوں کو رسول اللہ نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. کیسے ہیں اہل بیت؟ اب تعارف بھی کرایا جا رہا ہے. جی یہ میرے اہل بیت لحمہم لحمی، پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت ہے. جی ہمیں بتاتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی، اپنے مالک کو بتا رہے. کیا خدا جانتا نہیں تھا؟ جی کیا خدا کو علم نہیں تھا؟ خدا نے موسیٰ سے پوچھ لیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عصا ہے؟ جی موسیٰ نے بتانا شروع کر دیا یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ سہارا لیتا ہوں، اس کے لیے بکری کے پتے جھاڑتا ہوں. پوچھا تو یہی کیا ہے موسیٰ؟ تو اسے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس کہہ دو عصا ہے. کبھی جب مالک نے گفتگو کرنے کا موقع دیا تو جلدی سے کئی اور باتیں بھی کر لی. تو اگر یہ سوال کی بات ہے تو میرا مالک تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا اس کو پتہ نہیں میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جہاں مصطفیٰ بھی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مالک، اے میرے رب، یہ ہے میرے اہل بیت، کے خدا کو نہیں پتا. جی تو مالک کو بتا رہے ہیں میرے اہل بیت. ٹھیک ہے مصطفیٰ، فرمایا صرف اتنا ہی لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت. ٹھیک ہے جی دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. جی ٹھیک ہے جی یہ بھی چلتے گئے. انہم منی وانا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. جی ٹھیک ہے میرے رسول بہت اچھا. آگے فرمانا شروع کر دیا کہ پروردگار جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا جی ومن حاربهم فقد حاربنی، جو ان سے لڑے گا اس نے میرے ساتھ جنگ کی ہے. ومن صالحهم فقد صالحنی، جس نے ان کے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ صلح کر لی. جی تو میں یاد بتا دیا کہ جو ان سے لڑے گا، جو من عمومی ہے، اس میں کوئی کسی خاص کو معین نہیں کیا گیا، جو بھی ان سے لڑے گا اس نے مجھ سے جنگ کی ہے. اور جو رسول سے جنگ کرتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فتنہ و فساد وبا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ جی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، پہلی سزا یہ ہے ان یقتلوا، ان کی سزا سزائے موت ہے. جی جو رسول اللہ سے لڑتا ہے تو جو ہے قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے. جی جو اللہ کے رسول سے لڑتا ہے وہ کیا ہے؟ ان یقتل، قرآن کہہ رہے اسے سزائے موت دی جائے. اچھا پروردگار اور کیا سزا ہے؟ اور یصلبوا، کیا تلوار سے سر کاٹ دو، کیا پھانسی لٹکا دو؟ پروردگار اور کوئی راستہ؟ کھا اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دو. پروردگار کوئی اور؟ فرمایا اس کو شہر بدر کر دو، اس کو قید میں ڈال دو، عمر قید، زندگی بھر جیل میں رہے. تو یہ سزا بتا دی جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے. توجہ ہے نا؟
اور رسول فرما رہا ہے کہ جو میرے اہل بیت سے جنگ کرے گا اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جس نے میرے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ جو اللہ اہل بیت اور رسول اللہ سے جنگ کرے گا اس کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور آخرت پہ ذالک خزی فی الدنیا وفی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ ذلت و رسوائی تو دنیا میں ان کے لیے اور آخرت کے لیے عذاب عظیم ان کا انتظار کر رہا ہے۔ شہر بدر کا تو اس کا ترجمہ آج ہم قید کرتے ہیں، پرانے زمانے میں شہر بدر کر دیا جاتا تھا۔ جی رسول اللہ کا زمانہ ہے، ایک کیا کہوں اس کو مجھے لفظ نہیں مل رہے، رسول اللہ کے گھروں کے ساتھ کان لگا کے ازواج رسول کی باتیں سنتا تھا، بعض روایات میں صرف باتیں نہیں بلکہ سوراخوں سے اندر جھانکتا تھا۔ جی تو رسول اللہ کو یہ پتہ چلا تو اس کو مدینہ بدر کر دیا۔ جسے رسول اللہ مدینہ سے بدر کر رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، تو یہ شہر سے نکالنا یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی علامت ہے؟ جی چلو صرف رسول اللہ تک آپ رہتے تو کہہ دیتے وہ تو رحمت العالمین ہے، لیکن ان کے بعد اس پسند رسالت پہ بیٹھنے والے خلیفہ اول نے اسے 10 میل یا کتنے میل اور دور بھگا دیا۔ جی دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے اور اس کو دور بھگا دیا۔ تو یہ نفرت کا اظہار اگر تاریخ میں موجود ہے تو نفرت رسول، نفرت خلفائے راشدین کو معیار محبت سمجھا جائے گا یا معیار نفرت سمجھا جائے گا؟ جی کیا وہ بھی کل نجوم میں شامل ہو جائے گا، برابر ہو جائیں گے، وہ بھی عادل ہو جائیں گے، یا اس کا شمار کسی اور میں کیا جائے گا؟ جی اس لیے تو ہم جب بات کرتے تو پھر فوراً بات تو ان پہ آ جاتی ہے جسے رسول اللہ نے مدینہ سے نکال دیا، خلیفہ اول نے دوڑ کے کئی میل آگے دور پھینک دیا، دوسرے خلیفہ نے اور دور پھینک دیا، اور چوتھے نے بلا کے مہر نبوت ہاتھ میں تھما دی۔ تو پھر مصر والوں کے ساتھ جو غلط مہر کا استعمال ہوا، جی تو یہ جو ہمارے صدر صاحب رو رہی ہیں کہ جی میں نے بل پہ دستخط نہیں کیے، جی اب اس کو چھوڑیے ہوئے یا نہیں ہوئے، سوال یہ ہے کہ تاریخ تو بتا رہی ہے نا کہ اگر مہر کسی کے ہاتھ میں ہو، جی تو منصب کی ذمہ داریوں کی حساسیت کو پہچانو۔ ہمارے فقہا مہر لگاتے ہیں، فتوے کے نیچے مہر ہوتی ہے، دستخط نہ بھی کریں نا، مہر کا معیار دستخط سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ مہر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے سب کو بھلا کے اس مہر کو تلوا دیتے ہیں تاکہ نہ یہ مہر رہے گی نہ اسے میرے بعد غلط استعمال کیا جائے گا، مگر میں کچھ بھی لکھ کے مہر لگائی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں مہر کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی دنیا میں سمجھی جاتی ہے، ہم سائن کو کافی سمجھ لیتے ہیں، انگوٹھے کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو خدا کے رسول سے جنگ کرتا ہے، خالق یہ فرما رہا ہے کہ ایو قتل، اس کو سزائے موت دو، پھانسی پہ لٹکا دو، قید پہ ڈال دو۔ اب جب سوال یہ آتا ہے کہ یہ حکم تو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا، رسول اللہ نے آج اس کی وضاحت یہ فرما دی کہ جس کسی نے میرے اہل بیت کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے میرے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ تو جس طرح رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا واجب القتل ہے، شیعہ فقہ کے مطابق آل محمد کی توہین کرنے والے کی سزا بھی سزائے موت ہے،
اور اس حد تک ہمارے ہاں فقہا کا یہ حکم ہے، ائمہ معصومین کی روایات اور فرامین کی روشنی میں اگر ہمارے سامنے کوئی رسول اللہ اور ائمہ معصومین کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، اگر آپ کی جان مال عزت ناموس یا مومنین کی جان مال عزت ناموس کو خطرہ نہیں ہے تو کسی کورٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گستاخ رسول و اہل بیت کو وہی واصل جہنم کر دو۔ لیکن اصحاب کے لیے چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ یہ بھی فرما دیتے کہ میرے اصحاب سے جنگ کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرے گا، جی یہ تو نہیں فرمایا۔ صفین کو سامنے رکھ کے فرما دیا تھا طائفہ باغیہ عمار کو قتل کرے گا، ماننے کو تیار نہیں۔ یہ فرمان بھی فراموش کر دیا۔ اگر فرض کر لو پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور میرا بھائی صرف تنہا یکا تنہا ایک طرف کھڑا ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، میرے بھائی علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ علی کو چھوڑو گے تو حق کو چھوڑ دو گے، علی کو چھوڑو گے قرآن کو چھوڑ دو گے، علی کو چھوڑو گے خدا کو چھوڑ دو گے۔ اگر خدا اہل بیت قرآن سے وابستہ رہنا چاہتے ہو ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ پھر بھائیو کیا قصور تھا ابو طالب کا؟ آج بھی کافی لڑائی جھگڑے کے بعد سکول کی کتابوں میں بڑی مشکل سے حضرت لکھنے تک آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، حضرت ابو طالب، آگے لکھتے ہوئے مسلمان کو آج بھی موت پڑتی ہے۔ جی رضی اللہ لکھ دوں، علیہ السلام لکھ دوں، یہ ہم نے حضرت لکھ دیا ہے۔ جو رسول اللہ کا نکاح پڑھ رہا ہو وہ تمہارے حضرت لکھنے کا محتاج ہے؟ کل بھی کتاب میں چیک کر رہا تھا، اس میں لکھا گیا تھا کہ ابو طالب غریب تھے، فقیر تھے، اور بدبخت جس کا دسترخوان 24 گھنٹے اللہ کے مہمانوں کے لیے بچھا رہتا تھا، جی وہ تو غریب تھا۔ اور جو یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں فتح خیبر کے بعد جی بھر کے کھجوریں کھانے کو ملی تھی، خدا علی کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، علی علی ہے، اس کا مقام نہیں گرا سکتے، تمہارے گرانے سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ پھر بھائیو کتنی کوشش کی گئی بازار شام، دربار شام میں ممبروں سے گالیاں دلائی گئی، خطبے کا حصہ بنا دیا گیا۔ اگر علی کو گالی نہیں دو گے حکومت طرف سے ملے گی، منصب خطابت امامت سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ جہاں تک پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں علی کا تصور ایک عجیب تصور تھا۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ کی پوری زندگی جہاں اہل بیت نبوت کے مقام کو واضح کرتے ہوئے گزری، وہاں پر علی کے مقام اور رتبے کو کئی مختلف انداز اور پہلوؤں کے ساتھ ذکر کر کے ان کے مقام اور رتبہ کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی حدیث قصہ میں جب علی آتے ہیں تو فرماتے ہیں انت وسیعی انت خلیفتی انت وزیری، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، میرے وزیر ہو، میرے وسیع ہو۔ جتنے بھی اس مفہوم کے لفظ موجود تھے رسول اللہ نے وہ سارے الفاظ استعمال کر کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا۔ اگر تمہیں علی کی وزارت پہ اشکال ہو تو علی میرا وزیر ہے۔ وزیر کیسا وزیر ہے؟ جیسا ہارون موسیٰ کا وزیر تھا۔ اگر اس کے وسیع ہونے پر تمہیں اشکال ہے تو یہ میرا وسیع بھی تھا۔ اگر تمہیں اس کے خلیفہ ہونے پر اعتراض ہے تو یہ میرا خلیفہ بلا فصل تھا، ویسا ہی خلیفہ تھا جیسے خلیفہ اللہ نے بنائے تھے۔ آدم کو اللہ نے بنایا تھا، داؤد کو اللہ نے بنایا تھا، جن کو اللہ نے بنایا تھا انہی اللہ کے بنائے گئے میں سے ایک علی بھی خلیفہ اللہ بھی ہے، خلیفۃ الرسول بھی ہے، اور خلیفۃ المسلمین بھی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں
اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہنا ہے۔ ابھی تک حکومت اسلام آباد کے علماء اور ذاکرین کے اتنے بڑے احتجاجی اجتماع سے سبق نہیں لے رہی، بار بار حکمرانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن ایک نئی FIR لے کے آ رہا ہے، صرف شیعوں کے خلاف نہیں، سنیوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، جبکہ مجھے میرا آئین، میرا پاکستان کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے مذہب کے پیروکاروں میں اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے اپنے مذہب کے عقائد کو، نظریات کو، احکامات کو، فرامین کو، عبادات کو اسی طرح بیان کروں جس سے میرا مسلک ہے، جسے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے تم اس پہ عمل کرو، نہ کرو۔ جی کل میں سن رہا تھا ایک صاحب نے ناد علی کے مقابلے میں ناد ابوبکر پڑھ لو، مجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ جی کبھی کوئی حدیث امام معصومین کی کسی کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں کسی کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، واقعات اہل بیت کے ہیں، شرم نہیں آتی، خوف نہیں ہے کہ ہم بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ گفتگو کس کی ہے، دعا کس کی ہے، تعلیم کس نے دی ہے، منسوب کس سے کر کے اس کے رتبے کو بڑھایا جا رہا ہے؟ وہ الفاظ جب سامنے آتے خود سمجھ جاتا ہے انسان کے یہ دل کے کتنے قریب ہیں، حق کے کتنا قریب ہیں۔ نہیں، بہرحال ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، ہر کوئی اپنے عقائد بیان کرے، نہ ہم ان کے کسی کی توہین کو جائز سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اور ان سے بھی یہی درخواست ہوگی جو ہمارے نزدیک معصوم ہے، ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، نہ مانیں آپ معصوم، تمہارے نہ ماننے سے اہل بیت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی خدا کو جو لوگ نہیں مانتے، کیا خدا کی خدائی میں فرق پڑ گیا؟ کیا رسول اللہ کو جو نہیں مانتے اللہ نے کہہ دے مروی کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو دل کو لگا دیتے ہو، تمہارا کام پہنچا دینا ہے، کہ مانے یا نہ مانے، بس خدا پھر تیری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس سے روزے قیامت نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے مانا کیوں نہیں مانا۔ جی اہل بیت کو مانو، تمہارا اپنا بھلا ہے، نہ مانو گے تو اہل بیت کا تو کوئی نقصان نہیں۔ امام زمان علیہ السلام کا یہی فرمان ہے کہ ہمارے ماننے والوں اگر اپنے مال سے خمس دو گے ہمیں کوئی نہیں فائدہ، ہمیں کوئی نہیں لالچ، دو گے تو فائدہ تمہارا ہے، تمہارا مال حلال ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، نہیں دو گے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم تو آپ کا بھلا سوچتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے محبت کرو، مودت کرو، ان کے مقام اور رتبہ کو پہچانو، جو خالق نے ان کو مقام دیا اس کو مانو، تمہارا بھلا ہوگا۔ اہل بیت کو نہ مانو گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے ان کو جنت کا مالک بنایا، وہ جنت کے مالک ہیں، وہ جنت کے مالک رہیں گے، ان کے بغیر جنت کسی کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، نہ ہی وہ اقتدار کے محتاج ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے علی کو واضح کہہ دیا تھا، یا علی انت فی امتی کا مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مقصد ہے؟ آگے ارشاد فرمایا، دنیا کعبہ کے پاس چل کے جاتی ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ علی تجھے بھی اپنا حق لینے کے لیے چل کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا حق خود چل کے تیرے پاس آ جائے گا پھر لے لینا۔ یہی وجہ ہے کہ علی آپ نے حق کے لیے جنگ نہیں کی۔ دنیا علی کے دروازے پر جب آئی اور جب یہ لفظ کہے کہ یاد اگر آج ہماری درخواست نہیں مانو گے تو روز قیامت خدا کے دربار میں شکایت کریں گے، تو پھر مولا علی نے فرمایا تھا، پروردگار اگر یہ لوگوں کا ہجوم اور ان کا مطالبہ نہ ہوتا اس تخت و تاج کو ٹھوکر مار چکا ہے۔ پھر بھائیوں، امامت کا
اور ہمارے ہاں جو خلیفت تو رسول اور خلیفۃ اللہ کا مقام و رتبہ ہے، ان کے پاس تخت و تاج ہو تب بھی وہ امام اور خلیفہ الہی ہیں، ان کے پاس اقتدار حکومت نہ ہو تب بھی وہ حاکم بھی ہیں، وہ مالک بھی ہیں اس کائنات کے، خدا کے ولی بھی ہیں، رسول اللہ کے جانشین بھی ہیں، وہ ان منصبوں کے محتاج نہیں۔ میرے بھائیو، خدا نے ان کو جو مقام اور رتبہ عطا فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو رسول اللہ نے یہاں تک کہہ دیا علی تیرے فضائل میں نے بھی چھپائے، تیرے دوستوں نے بھی چھپائے، تیرے دشمنوں نے چھپائے، دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے، دوستوں کو خطرہ تھا جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، میں نے اس لیے تیرے سارے فضائل نہیں بتائے، اگر میں تیرے سارے فضائل بتا دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ لوگ تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کے نہ صرف اپنی آنکھوں کا سرما بناتے بلکہ تجھے اسی طرح خدا کا بیٹا یا خدا مان لیتے جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے مان لیا تھا۔ اس لیے میں نے بھی تیرے جتنے فضائل تھے وہ سارے بیان نہیں کیے، اس کے باوجود ارشاد فرما دیا کہ ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، دریا سمندر شاہی بن جائے، فرشتے لکھنے والے بن جائیں، جنوں حساب و کتاب کرنے والے بن جائیں، علی تیرے یہ شاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلم ختم ہو سکتے ہیں، حساب کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، تیرے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، اہل بیت نبوت کے مقام کو رسول نے بیان کیا، زہرا نے دربار میں جا کر خطبے پڑھ کے علی کے مقام رتبے کو بیان کیا، حسن کا معاہدہ، حسن کے خطبے بابا کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے تھے، حسین کے خطبے چلتے وقت ہی بتا دیا کہ میں اپنے نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلوں گا۔ زینب و سجاد کے خطبے بازار شام میں، دربار شام میں خاص طور پر اپنے بابا دادا علی کے مقام اور رتبے کے بیانے کرنے کے لیے تھے، کیونکہ علی نے یہ فرما دیا تھا کہ امامت اسس الدین ہے، دین کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو تھام کے رکھو گے تمہیں کوئی خطرہ ڈر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اہل بیت کو بڑی قربانیاں دینا پڑی۔ ہمیں تو آسانی سے یہ دین مل گیا، ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے، پنکھوں میں، ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کر ہم ذرا چشم تصور میں لائیے، عراق کی گرمی، نازوں کی پلیاں، بطول کی بیٹیاں، سوشل میڈیا پہ آج کل یہ کلپ بڑا آ رہا ہے کہ تاریخ میں ایک مرتبہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اور باقی چند واقعات اپنی جگہ پر، ایک واقعہ یہ لکھتا ہے کہ جب سوئی ہوئی زینب کے سر سے چادر ہٹی تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ بطول کی بیٹی کے سر سے چادر جو ہے اتر گئی۔ وہی رسول کی بیٹیاں جن کے سروں سے چادریں اتاری نہیں گئی، چھینی گئی، چھینی بھی ہاتھوں سے نہیں گئی، نیزے اور تلواریں مار مار کے ان کے ہاتھوں اور سروں کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ نیزوں سے جب تلواریں چھنی تو تاریخ میں کوئی جملہ ایسا نہیں ملتا کہ بی بی نے ایک سے ایک بڑھ کر آنے والی مصیبت پہ بابا کو یاد کیا ہو، لیکن آزاد اور جب شاب غریبہ زینب کے سر سے چادر چھوڑی تھی نا تو نجف کا رخ پھر گیا تھا، کہا تھا آغا حجابہ بابا تیری زینب کے سر سے چادر اتر گئی۔ جب شام غریبہ کی تاریکیوں میں گمشدہ بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی نا تو ایک بچی ملی جو بے ہوش تھی، بی بی زینب کلثوم نے جب اسے ہوش دلایا نا تو زیادہ اس چھوٹی سی بچی کو ہوش آتے ہی جو سب سے پہلا جملہ زبان سے نکلا نا، یا امتی حل اندکا ردا، اماں جان کیا تیرے پاس کوئی چادر ہے؟ اس وقت جناب زینب کہتی اموں کے مثلوں کے، او بیٹی تیری پھوپھی بھی تیری طرح
चादर है। अजरकुम अजरकुम। खुदा जाने किस तरह बतूल की बेटियां 11 मुहर्रम को मक्तल से अपने प्यारों को अलविदा कह के चली थी। मुड़ मुड़ के देखती रही। आज का ये सफर पैदल चलने वाला कम अज कम 3 दिन में पैदल करता है। 11 मुहर्रम की सुबह मलूमों ने अपने रजस लाशें भी दफन की है। सूरज जब तुलू हुआ चढ़ा, कैदियों को लेकर चले। इतना ऊंटों को कोड़े और ताजियाने मार के तेज दौड़ाते थे कि जो काफिला सूरज चढ़ने के बाद करबला से चला था, वो 90 मील का सफर तय करके सूरज गरूब होने से पहले पहले मस्जिद हनाना में पहुंच गया। उनकी कितनी स्पीड होती है जी। यही वजह आजादारों के बेपलान ऊँटों पर बीबियां संभल नहीं पाती थी, बच्चे संभल नहीं पाते थे। कल ही मैंने अर्ज किया था कि माँ की गोदों में बच्चे जो मौजूद थे अपने माँ के दामन का पकड़े हुए थे। छोटे छोटे बच्चे पर तेज ऊंचा दौड़ते, हाथ छूट जाते, माँ की गोदों से गिर जाते। माँ हसर से देखती रह जाती, दूर से कहती, अल्लाह के हवाले मेरे लाल, तेरी माँ की मजबूरी। गरूब से पहले काफिला कूफा पहुंचा गया। मस्जिद हनाना ज़ाहिर बैठे हैं। हनाना झुक कर एहतराम करने वाले को कहते हैं। ये हुई मस्जिद थी जब मौला अली अलैहिस्सलाम का जनाजा कूफा से यहाँ से गुजरा था ना, तो मौला अली के जनाजे के एहतराम में इस मस्जिद की दीवारें झुक गई थी। उस दिन से इसका नाम हनाना पड़ गया था। इस मस्जिद में अहले बैत को इसलिए रोका गया था कि बाजार और दरबार सज जाएं। जब दिन का वक्त होगा तमाशाइयों के हुजूम में इनको लेके जाएंगे। हज़रत आज भी वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर रखने की जगह जो है मौजूद है। सारी रात बाजार और दरबार सजते रहे। हज़रत जब 12 का दिन शुरू हुआ, बेगैरतों का हजूम बढ़ गया। शिमर मलऊन इब्न साद दूसरे आरामजादे बतूल की बेटियों को लेने के लिए, कैदियों को लेने के लिए जब आए ना, तो ऐलान किया गया कि वसत बाजार से हजूम के अंदर से इनको लेके गुजरना है। उस वक्त जनाब ज़ैनब फिजा से कहती है, फिजा जाओ शिमर मलऊन से कह दो बेगैरत या हमें चादरें दे दो, या हमें उधर से ले जाना जहाँ ना महरमों का हजूम ना हो, या फिर हमारे हाथ खोल दो ताकि हम अपने चेहरों का पर्दा कर लें। खुदा जाने जनाब फिजा ने हुसैन के कातिल से ये कैसे इजाजत मांगी होगी। अज़ादारों सुनोगे बेगैरत ने क्या कहा कि जाके कह दो अपनी जनमालिकन से कि तुम आज कूफा की शहजादी नहीं, इब्ने ज़ियाद की कैदिन बन के आई हो, जैसे हमारा जी चाहेगा तुम्हें लेके जाएंगे। अल्लाह पत्थरों की बारिश है, बागी बागी की बहनें, ऐलान हो रहा है रसूल ज़ादियों को सरनंगे तमाशाइयों के हजूम से गुजार के इब्ने ज़ियाद मलाउन के दरबार में पेश किया गया। फिजा जो सबके सामने खड़ी थी, अपनी आंख गज़ाली ज़ैनब का पर्दा बचाने के लिए, ज़ैनब का सर फिजा की पुष्ट पर था, बाकी बीवियां पीछे सर झुका के खड़ी थी। अज़ादारों ऐलान किया जाने लगा, हमारे बागी हैं जो कत्ल हो गए, उनके कैदी हैं, और हमें मुबारक दो, कैदी आज़ाद हो जाएंगी। और बेगैरत इब्न ज़ियाद मलऊन ने इमाम हुसैन और अहले बैत की शान में जब बकवास करना शुरू की ना, एक मरतबा जब हुसैन मजलूम का सर जो तख्त की निचली सीढ़ी पर पड़ा था, उसके साथ तौहीन करके जब ये कहा ना, किसी ने पूछा क्यों कत्ल किया है, नमाज नहीं पढ़ता था।
یہ سننا تھا کہ علی کی علی بیٹی صبر نہ کر سکی، امام وقت سجاد سے مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹا سجاد کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس وقت اپنے بھائی حسین کی عظمت کا خطبہ بیان کروں؟ بے غیرت میرے بھائی کی توہین کر رہا ہے۔ آزاد روز و جناب سجاد امام وقت فرماتے ہیں ماں اجازت تو ہے لیکن یہ کوفہ والے ہیں، تیرے بابا کے لب و لہجہ سے واقف ہیں، اماں آج اپنے لہجے میں خطبہ نہیں دینا، اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ شروع کرو۔ آزاد روز امام ملنے کے بعد جب زینب نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ شروع کیا، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اسی دربار میں علی کا ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف جس کی ایک جنگ جمل میں اور ایک صفین میں شہید ہو گئی تھی، اپنے ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے یار مجھے بتاؤ یہ علی کا کون سا بیٹا تقریر کر رہا ہے؟ کہتا شکر کو تریا کہ نہیں علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ آزاد اور یہ سننا تھا، چیخ مار کے کہتا زینب اور شرابی کے دربار میں، کہا اس کے سر پہ تو چادر بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، رخ پھر گیا نجف کی طرف۔ صدقت یا امیر المومنین، مولا آپ نے سچ فرمایا تھا، میں جب بھی آپ سے آنکھیں مانگتا تھا نا آپ کہتے تھے کہ عبداللہ آنکھیں لے کے کیا کرو گے؟ آج پتا چلا اگر آنکھیں ہوتی تیری بیٹیوں کو سر ننگے دیکھنا پڑتا۔ ایک ملعون سے تلوار چھینی، دشمنوں پہ حملہ آور ہوا کہ ایک ملعون معاشرے جہنم کر دیے، قیدی بن گیا آزادہ روح۔ رشتہ دار نے لائی قبیلے کا سردار تھا، رات کے وقت اس کے گھر پہ شب خون مارا گیا۔ ملعونوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، خود تو نابینا تھا، اپنی 4 سالہ بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی مجھے بتاتی رہو ظالم کدھر سے حملہ کرتے ہیں۔ آزاد رو بیٹی بتاتی رہی، دفاع کرتا، آخر گیلا تھا، نابینا تھا، کب تک دفاع کرتا، تمہارا قیدی بن گیا۔ بس آزادارو قیدی بنا کے جب اسے دربار کی طرف لے جانے لگے نا تو اس کی 4 سالہ بیٹی رو کے پوچھتی ہے بابا تم تو دربار جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس وقت عبداللہ ابن عفیف کہتا بیٹی تم بھی میرے ساتھ دربار چلی آ۔ آزادارو یہ سننا تھا، رو کے کہتی بابا علی کے صحابی کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے، کہا بیٹا چلے آؤ وہاں علی کی زینب بھی ہے، علی کی کلثوم بھی ہے، حسین کی سکینہ بھی نمازے جا رہی ہے۔ ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام، ارزقنا شفاعة محمد أهل بيته الطاهرين، اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وآل محمد، اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا، وارزقنا شفاعة محمد وأهل بيته وزيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة.